آج کا ہمارا یہ موضوع علی گڑھ تحریک اور اس کے اثرات ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے اردو ادب پر اثرات کیا کیا ہوئے، ان اثرات کو ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک سے قبل جو اردو ادب کی جو نشو و نما تھی، اردو ادب کی جو پہچان تھی، وہ صرف اور صرف شاعری کی وجہ سے ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب علی گڑھ تحریک کا آغاز ہوا تو اس تحریک کے زیر اثر اردو نثر پر زور دیا گیا۔ اردو نثر کے اندر سوانح نگاری، تاریخ نگاری، مضمون نگاری، مکالمہ نگاری اور ناول نگاری پر زور دیا گیا، اور اسی تحریک کے زیر اثر تنقید کی بھی ابتدا ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ صحافت کو بھی فروغ ملا۔ اگر ہم بات کریں کہ سر سید سے پہلے جب علی گڑھ تحریک کبھی قائم نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے اردو ادب کی کیا صورتحال تھی؟ سر سید سے پہلے اردو شاعری کے علاوہ تمام اصناف کے اندر مذہب اور تصوف، تاریخ اور تذکرے پائے جاتے تھے۔ اس دور میں جو تصوف اور مذہب کا جو روایت تھی، اس میں منقولات اور روایات سے مواد فراہم کیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مذہب کے ان پہلو پر زور دیا جاتا تھا جو اثباتی زندگی کے بجائے فانی زندگی کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے تھے۔ اور اس دور میں جو تاریخیں لکھی جاتی تھی، وہ تاریخیں بھی صرف واقعہ نگاری، وہ بھی تھوڑی تھوڑی لکھی جاتی تھی۔ لیکن اگر اس دور میں کسی چیز کا رواج تھا تو وہ تھا تذکرہ نگاری، اور یہ تذکرہ نگاری اس دور میں بہت زیادہ لکھی جاتی تھی۔ اس دور میں جو شاعری ہوتی تھی، غزل، قصیدے، مثنویاں، مرثیے وغیرہ، ان تمام کی جو یہ ایک روایت کی طرح چلے آتے تھے، لیکن شاعری کے اندر وہ فطری اور افادی پہلو نہ تھے جو ہونے چاہیے تھے۔ اس دور کی شاعری میں صرف تخیل اور کمالات کی مظہر تھے، لیکن جو چیزیں شاعری کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ اس دور کی شاعری میں نہیں تھی۔ اور جہاں تک اردو نثر کی بات ہے، اردو نثر کے اندر تصنع، تکلف، بناوٹ اور مسجع مکفہ عبارت میں نثریں لکھی جاتی تھی، اور مبالغہ آرائی کے ساتھ نثروں پر زور دیا جاتا تھا کہ نثریں لکھی جائیں۔ اس دور میں جو نثریں لکھی جاتی تھیں، وہ نثریں جو تھی زندگی کے حقائق اور کائنات کو بیان کرنے کے قابل نہیں تھی، اور نہ ہی اس چیز کے وہ اہل تھی۔ لیکن جب سر سید نے اردو زبان کی طرف اپنی توجہ دوڑائی اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اردو ادب کو تنگ دامنی میں گھیرا گیا ہے، تو انہوں نے صرف اصناف ادب میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ ہر ادب کے ہر زاویے پہ انہوں نے اپنی نظر کو دوڑایا اور ادب کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ اس تحریک کے عناصر کے دو پہلو تھے، یعنی جن پہ اس تحریک نے اثر کیا۔ پہلی بات یہ کہ فکری اثرات تھے، اور دوسرے عملی اثرات تھے۔ فکری اثرات کی اگر ہم بات کریں تو فکری اثرات یہ تھے کہ اردو ادب میں تقلید کے بجائے، یعنی پیروی کرنے کے بجائے، انہوں نے لوگوں کو آزادی کی رائے دی کہ جس میں عقل، نیچر، تہذیب اور مادی ترقی کو اہمیت ملے۔ سر سید کی فکر کے یہ جو عناصر تھے، ترکیبی، حقیقت نگاری، اجتماعیت، عقلیت اور مادیت وغیرہ، ان سے پورے کا پورا اردو ادب جو تھا وہ متاثر ہوا۔ اس کے علاوہ مذہبی تصانیف، تاریخ نگاری، سوانح نگاری، مضامین نگاری، مقالے نگاری، تنقید نگاری اور شاعری بھی اس سے متاثر نظر آنے لگی۔ لیکن جب ہم عملی اثرات کی بات کریں تو عملی اثرات میں سر سید سے پہلے اردو ادب کے جو عمدہ اتنے مضامین ہی نہیں تھے کہ وہ اردو ادب کے دنیا کی عمدہ ادب میں وہ شامل ہو سکیں، کیونکہ اس دور میں جو تخلیقی اور فنی اعتبار سے ادب جو تھا وہ ادھورا تھا۔ سر سید نے اپنی کوششوں کی بدولت ان خامیوں کو پور کیا اور اسے آگے فروغ دیا۔ انہوں نے نثر پر بھی غور کیا اور شاعری پر بھی غور کیا۔ نثر میں انہوں نے سوانح نگاری، مضمون نگاری، تاریخ، مقالے اور ناول نگاری کا آغاز کیا، اور شاعری کے موضوعات جو تھے ان کو بدل کر نئے پیرائی کی شاعری کا آغاز کیا، جس میں نظم جدید کا چرچا بھی عام ہوا۔ سر سید نے جو اپنی تصنیفات تھی، ان تصنیفات میں دوسرے ادیبوں کو یہ رائے دی کہ پچھلی روایت کو آپ قائم نہ رکھیں، بلکہ اب ہم ایسا ادب تحلیق کریں گے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو وہ متاثر کر سکے، جس میں مقصدیت ہو، افادیت ہو، ان پہلوؤں کا ان میں نشو و نما ہو۔ سر سید نے ان کو نشو و نما پانے کے لیے، ان کو نشو و نما دلانے کے لیے رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب پر کیا کیا اثرات پڑے۔ سب سے پہلا اثرات یہ تھا کہ یہ تاریخ نگاری جو تھی، تاریخ نگاری پر اثر پڑے۔ سر سید جو تھے وہ بذات خود تاریخ لکھنے کے شوقین تھے۔ انہوں نے تاریخی کتابیں لکھی۔ انہوں نے تاریخی کتابیں جو لکھی، ان میں سب سے پہلی کتاب جو لکھی آثار السنادید، اس میں دہلی کی عمارتوں اور یادگاروں کا دل افشانی سے اسے بیان کیا۔
اس کتاب کو لکھ کر انہوں نے تاریخ کو متاثر کیا. انہوں نے شبلی اور ذکاء اللہ کو تاریخ لکھنے کا فن بتایا اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی اس کی پیروی، انہیں بھی تاریخ لکھنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام ساتھیوں کو یہ بھی بتایا کہ تاریخ لکھنے کا اسلوب کیا ہونا چاہیے. کہا کہ تاریخ جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک مادی وجود ہوتا ہے، اگر وہ مادی وجود یا وہ ختم ہو گیا تو پھر وہ افسانہ بن جاتی ہے، اس لیے تاریخ ہی رہنی چاہیے اور اس میں تمام موضوعات جو ہیں اصل پیرائے سے بیان کیے جائیں. دوسرے نمبر پہ جب سواہ نگاری کی بات ہے، سواہ نگاری کو اردو ادب نے کس طرح متاثر کیا کہ سواہ نگاری کا سر سید کو ذوق تو نہیں تھا، لیکن ان کے ہم اثر جو رفقا تھے ان میں خالی اور شبلی دو تھے جنہوں نے سواہ نگاری کو فروغ دیا. سر سید نے جو نثری تحریریں کی ہوئی تھیں ان نثری تحریروں کو دیکھتے ہوئے اس سواہ عمری کو بھی فروغ حاصل ہوا اور اس کو بھی انہوں نے سر سید کی تحریروں نے متاثر کیا. اس دور میں جو سواہ نگاری تھی وہ قومی ترقی کے مقصد سے فروغ پاتی رہی اور قومی ترقی ہی سر سید کی تحریک کا سبب بنی تھی. سواہ نگاری میں خالی نے کیا کیا کہ قوم کے لیے ظرافت اور خوش طبعی اور زندہ دلی کے ساتھ عمدہ نمونے پیش کیے. شبلی نے بھی اس میں سواہ نگاری کی، اور سواہ نگاری میں اگر ہم بات کریں تو علی گڑھ تحریک کا دیا ہوا اصول یعنی قومی ترقی اور اصلاح کی پیش نظر آتا ہے. اردو ادب پر جو تیسرا اثرات تھا وہ تیسرا اثر تھا کہ ناول نگاری کا جو آغاز ہوا. علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ہی اردو ناول کا آغاز ہوا اور اسی تحریک کے زیر اثر داستانوں سے نکل کر ناول تک اردو ادب جو ہے وہ پہنچ گیا تھا. اب جو چوتھی بات تھی جس کے اوپر اردو ادب پہ یہ علی گڑھ تحریک نے اثر کیا تھا وہ تھا مضمون نگاری. مضمون نگاری اس سے پہلے جو تھی وہ نہیں لکھی جاتی تھی، لیکن علی گڑھ تحریک کے زیر اثر مضمون لکھے گئے اور مضمون جو تھے رسالہ جو تہذیب الاخلاق شائع ہوا تھا اس میں مضمون لکھے جاتے تھے. اور اس رسالے میں اگر بات ہے کہ مضمون لکھنے والوں کی تو سر سید کے بعد جو تھے محسن الملک انہوں نے سب سے زیادہ رسالے لکھے تھے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مقالے پر اثرات ہوئے، اردو مقالے پہ علی گڑھ تحریک کے کیا اثرات ہوئے. علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ہی جب مضمون کا آغاز ہوا تھا، مضمون کے ساتھ ساتھ ہی مقالے نے بھی فروغ حاصل کیا. اس میں شبلی، سر سید اور نذیر احمد نے بڑے سنجیدہ اور تحقیقی مقالے لکھے تھے. اب اگلا پوائنٹ ہے کہ اردو شاعری پر اثرات. اردو شاعری جو تھی پہلے غزل کی وجہ سے اپنی شناخت رکھتی تھی، لیکن اس تحریک کے زیر اثر آ کے اس نے نظم کی وجہ سے شہرت حاصل کی. سر سید نے قافیہ اور ردیف کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے نظم کا آغاز کرایا. انہوں نے خالی سے مسدس مدوجز اسلام لکھوائی. شبلی کی شاعری بھی اعلیٰ پائی کی شاعری ہے. شبلی کی شاعری میں بھی سر سید کا ذہن نظر آتا ہے، لیکن اس دور میں جو رسالہ نکلتا تھا مخزن، اس میں بھی لکھنے والے جو شعراء تھے ان پر بھی علی گڑھ تحریک کا اثر نظر آتا ہے. اب آگے ہم بات کرتے ہیں اردو تنقید پر علی گڑھ تحریک کا کیا اثر ہوا. علی گڑھ تحریک سے پہلے تنقید کا کوئی نام بھی نہیں تھا. تحریک سے پہلے ادب کو جانچنے کے لیے کوئی اصول ہی نہ تھا، چنانچہ اس تحریک کے زیر اثر پہلی مرتبہ تنقید کا آغاز ہوا. سر سید نے نہ کوئی کتاب لکھی یا تنقید کی اور نہ کچھ، لیکن ان کے رفقا جو تھے خالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر تنقید کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ شبلی جو تھے انہوں نے شعر العجم کے ذریعے تنقید کو فروغ بخشا. اب آخری پوائنٹ ہے کہ اردو صحافت پر علی گڑھ تحریک کے کیا اثرات ہوئے. صحافت نگاری کا جو آغاز ہوا تھا وہ سر سید کے بچپن میں ہوا تھا، لیکن سر سید کے زمانے میں جو اخباروں کا پیشہ تھا وہ عام ہو چکا تھا. سر سید کے جو بڑے بھائی جن کا انتقال ہو چکا تھا، سید محمد احمد خان، ان کے انتقال کے بعد سر سید نے ان کا اخبار نکالنا شروع کر دیا تھا. اس دوران کیا ہوا کہ سر سید کی جو دو اہم باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ ایک اخبار کی دیدہ زیبی اور دوسرا کاغذ کی عمدگی. وہ چاہتے تھے کہ حروف کی خوبصورتی بھی ہونی چاہیے جو انہوں نے یورپ سے لے لی تھی. گویا اس طرح سے علی گڑھ تحریک نے اردو ادب کے تمام پہلوؤں پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں. یہ تھا ہمارا اردو ادب پر علی گڑھ تحریک کے اثرات کا موضوع. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی. شکریہ.